اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے آیت نمبر 56 اور آیت نمبر 56 اور 57 تک انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فوکس کر دوں تھوڑا سا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، بعثناکم بعث اٹھایا، نہ ہم نے، کم تم کو، پھر اٹھایا ہم نے تم کو، من بعد بعد، من سے بعد اس کے بعد یعنی بعد، موت موت، کم تمہارے، پھر اٹھایا ہم نے تم کو بعد موت کے تمہارے، لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ، کم کے میننگ ہے تم، تشکرون تم شکر گزار بن جاؤ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیت میں یعنی کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کی تھی کہ ہمارے سامنے آ جائیں تو تب بھی ہم تورات کو مانیں گے، ورنہ ہم اس کا یقین نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ کو اس بات پر غصہ آیا، غضب آیا، اور اللہ نے کڑک کی بجلی بھیج دی، اور وہ جو 70 سردار موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کوہ طور پر لائے تھے، وہ 70 کے 70 مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو مار سکتا ہے، تو ایسے بھی چاہے تو سب کو مار سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے بندے جو ہے یہ مر جائیں گے تو آپ کا نام زمین پر لینے والا کون ہوگا؟ یعنی اللہ سے کافی دعائیں کی، اور ان میں سے جو نیک بندے تھے اس میں کچھ بندے تھے جو نیک تھے، جو اللہ کے شکر گزار تھے اور اللہ کو ماننے والے تھے، اور وہ تورات پر یقین بھی کرنے والے تھے، لیکن ان کے ساتھ آئے تھے تو وہ بھی مر گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ان کے بارے میں، اور سب کے لیے دعا کی کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور ان کو یعنی پھر اٹھا دیا موت کے بعد، یعنی موت دے دی تھی، وہ مر گئے تھے کڑک کی بجلی سے، لیکن پھر ہم نے تم کو اٹھایا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو یاد کرا رہے ہیں مدینہ میں جو وہ فساد پھیلا رہے تھے، تو ان کو وہ سب کچھ یاد کرا رہے ہیں کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے خاندانوں میں ایسے ہو چکا ہے، تم لوگوں کو پتہ ہوگا، تورات میں سب کچھ ہے، اس سے پتہ ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ یہ یقین دلانے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں نے اتنے جو ہے تم پر احسان کیے ہیں، اتنے نعمتیں تم پر کیے ہیں۔ تو آگے آیت میں دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، اور ظل سایہ نہ ہم نے، وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے، علیکم اوپر تمہارے، الغمامہ یعنی ابر کا یا بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، اور انزل اتارا نہ ہم نے، اور اتارا ہم نے، علیکم اوپر تمہارے، منّا من کھانا ہوتا تھا، اور من اور سلوہ، منّا و سلوہ، اور اتارا ہم نے اوپر تمہارے من و سلوہ، کلو کھاؤ، من سے، طیبات پاک، ما جو، رزقناکم رزق ہم نے تم کو، رزق
نہ ہم نے کم تم کو، کھاؤ پاک خوراک میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، وما ظلمونا اور نہیں ظلموا ظلم کیا نہ ہمارا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور نہیں ظلم کیا ہمارا، یعنی نہیں نقصان کیا ہمارا، ولیکن اور لیکن، کانو تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، انفسا جان، ہم اپنی، یظلمون ظلم کرنے والے، وہ ظلم کرنے والے، ہمارا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اور نہیں ظلم کیا اور نہیں نقصان کیا ہمارا، اور لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے سروں پر بادل کا سایہ کیا۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں تو ادھر بہت گرمی لگ رہی ہے، یہ جب دریا پار کر کے آئے تھے اس طرف رہ رہے تھے، اس جنگل ویرانہ سا تھا، تو اس میں یہ کہتے تھے کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک یہودی کے سر پر بادل کا سایہ، وہ جب چلتا تھا تو سایہ اس کے ساتھ چلتا تھا اور اس کو گرمی نہیں لگتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم لوگوں پر من و سلوہ بھی نازل کرایا۔ من جو ہے وہ سفید سفید میٹھے دانے ہوتے تھے، سلوہ جو ہے وہ بٹیرے کبوتر کچھ اس طرح روسٹ ہو کے آتے تھے آسمان سے، کوئی کہتا ہے کہ روسٹ ہو کے آتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ اس طرح آتے تھے اور یہ پھر روسٹ کرتے تھے یہودی خود، تو ان کے لیے اس طرح تیار کھانا آتا تھا۔ مختلف علماء کا مختلف وہ خیال ہے، تو اس طرح بٹیر اور من اور سلوہ ان کے لیے تیار آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ پاک خوراک جو ہم نے تم کو دیے یہ کھاؤ تیار، یہ ان پر اللہ کا بڑا احسان تھا کہ تیار بیٹھے بٹھائے ان کو رزق آسمان سے آتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کیا، اپنے آپ پر ظلم کیا، ہمارا کچھ بھی نہیں کیا، یعنی اتنے احسانات تم لوگوں پر کیے اور تم لوگوں نے شکر کی بجائے جو ہے تعویلیں پیش کیے، ناشکری کیے، فساد پھیلائے، اور اب بھی کر رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ لوگ پیغمبر نہیں مانتے، تو یہ تم لوگ بہت غلطی پر ہو، میرا کچھ نقصان نہیں کر رہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر دوسری قوم میں، عرب والوں میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے تھے، تو ان میں سے تو ان کو جو ہے پیغمبری دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بنی اسرائیل کو یہ تھا کہ یہ ہم میں سے کیوں نہیں ہے، تو اس طرح اس لیے وہ بھی زیادہ تر نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو جو ہے وہ ہدایت دے، جس کو پیغمبری دے، جس کو اپنے بندوں میں سے چن لے، یہ تو اللہ کی مرضی ہے۔ یہ لوگ جو ہے اس میں جو ہے تعویلیں پیش کر رہے تھے، اور اس میں جو ہے جان بوجھ کر جانتے ہوئے بھی انکار کر رہے تھے کہ یہ وہ پیغمبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری ان احسانوں کو دیکھو، یہ نشانیاں بھی ہے تمہارے لیے جو میں بھیج رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو بتا رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تم لوگوں میں سے ہی بڑے پلے ہیں، ان کو کیا معلوم تھا پہلے یہ کچھ، یہ میں نازل فرما رہا ہوں، یہ میں ہی اتار رہا ہوں ان پر جو وہ آپ کو بتا رہے ہیں، تو اب بھی تم یقین نہیں لاؤ گے تو یہ تم اپنے آپ پر ظلم کرو گے، اور اس وقت بھی تم لوگوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا ہے کہ اس پاک خوراک، تیار خوراک جو تم لوگوں کو ملتی تھی، جو آسمان سے تیار آتی تھی تم لوگوں کے لیے، اور اس سے تم لوگوں نے انکار کیا۔ آگے ہم پڑھیں گے انہوں نے کس طرح انکار کیا انشاءاللہ۔ چلا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اس راستے پر چلائے جو راستہ اللہ کا پسندیدہ راستہ ہے، اور جو اللہ کو
اور جو سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اللہ ہم کو، ہمارے ماں باپ کو، آل اولاد کو، سب مومن رشتہ داروں کو، سب مومن مسلمانوں کو، ہم کو اس اپنے سیدھے راستے پر چلائے اور اس راستے سے بچائے جو دوزخ کو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے ماں باپ، جن کے ماں باپ حیات نہیں ہے، ان کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔